آج بات کریں گے اسماء الحسنی میں سے 24ویں نمبر کے نام اور الرافع۔ الرافع کو معنی بلند کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت و بلندی ہر چیز میں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ انسان اگر فزیکلی دیکھے تو اللہ نے سر کو بلند کر دیا، پاؤں کو پست کر دیا، اسی طریقے سے آسمانوں کو بلند کر دیا، زمین کو پست کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کے نور سے بلندی عطا فرما دیتے ہیں، اور کفار کو کفر کی اندھیری سے پستی دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور تقوی کی وجہ سے بلندی عطا فرماتے ہیں، اور فاسقوں کو ان کے فسق کی وجہ سے پست کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میدان جنگ کے اندر حق والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں اور باطلوں کو پست کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ بلندی اور پستی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بلندی عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہے پست کر دیتے ہیں۔ اور یہ بڑا بابرکت نام ہے رافع۔ اس کی عدد جو ہے 351 ہے، 351 یہ اس کی عدد ہے، اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ 9 ہے، 9۔ جب اس کا ورد کیا جائے گا، اس کے اوپر جو ضرب لگائی جائیں گی، تو ہر 9 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے، اور یہ نام اپنا اعلان کرے گا اور ثمرہ ظاہر ہوتے ہیں۔ رافع معنی بلند کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ انسان اگر عزت و مرتبے کی بلندی چاہتا ہے تو اس میں بڑی تاثیر موجود ہے۔ چنانچہ اگر 444 مرتبہ کوئی شخص اس کا ورد کرے، آدھی رات میں کرے بہت اچھا ہے، ورنہ ظہر کے بعد دن میں 444 مرتبہ ورد کرے، اور اس میں نیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق خدا میں مجھے محبوب و مقبول اور معزز کر دے۔ اس نیت سے اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول اعمال فرماتے ہیں، اور اس کی مدت عمل جو ہے وہ 71 ڈیز رکھے یا 90 ڈیز رکھے، تو انشاءاللہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی دیں گے۔ اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے جو اس کو پوری ہو نہیں رکی ہوئی ہے، تو اس کے لیے چاش کے وقت میں جو ہے 120 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ چاش کی نماز پڑھ لے 2 رکعت یا 4 رکعت، ورنہ بغیر نماز پڑھے بھی یہ ورد کیا جا سکتا ہے، تو 120 مرتبہ یا رافع کا ورد کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجت پورا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ اگر تنگ دستی ہے، پریشانی مصیبت ہے، وہ رفع نہیں ہوتی، ہٹتی نہیں ہے، اس مصیبت اور تنگ دستی کو رفع کرنے کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ اس کو ورد کریں۔ جب بھی دعا مانگنے لگے فرض نماز کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے 20 مرتبہ یا رافع یا رافع یا رافع ورد کر لے، اس کے بعد دعا کر لے، اپنی حاجات مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اور ایک تاثیر بہت زبردست ہے دشمنوں سے حفاظت کی۔ دشمنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی چالیں جو اس کے اوپر چلتی رہی ہیں، اس کے لیے ہر نماز کے بعد کر لے، ورنہ کسی بھی ایک نماز کے بعد کر لے 70 مرتبہ یا رافع ورد کرے۔ اس میں ظالم، دشمن، موذی، غیر موذی جو بھی ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر ستاتے ہیں آپ کو، تو اس کی نیت کر کے آپ 70 مرتبہ یا رافع ورد کریں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف سب موقع پر پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف اور درود ابراہیمی پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، تو 70 مرتبہ نماز کے بعد پڑھ کے دشمن معلوم نامعلوم کا تصور کر کے دعا کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو زیر کر دیتے ہیں، اور اس کو دشمنوں پر جو ہے وہ مرتبہ اور بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں اگر یہ نام لکھا پڑھا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و مرتبہ عطا کریں گے، دنیا میں بھی جو مرتبہ عطا کریں گے، اگر نیکی تقوی پر قائم ہے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ وہاں بھی اس کے لیے نجات کا پروانہ جاری ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت اہم ہے۔ اور حضرت یہ جو ایسے نام ہیں جن کے یہ فائدے ہیں اوور لیپ کر جاتے ہیں، جیسے اسی طرح کے فائدے پچھلے نشست میں بھی بیان ہوتے ہیں الحافظ کے حوالے سے، رافع میں بھی تقریباً کم و بیش ہوئی، تو اس میں کیا حکمت ہے یا اس کو کیسے دونوں کو لے لے چلیں؟ اس میں اس کی مرضی ہے، اب کس نام کے ساتھ اس کو مناسبت ہے، کون سا نام کرنا چاہتا ہے، تو یا رافع کرنا چاہتا ہے تو یا رافع کر لے، اور اگر یا حافظ ہو، کیونکہ دونوں کو ایک پہ پستی کرنا ہے، ایک پہ بلند ہونا ہے۔ اگر انسان پہ بلندی چاہتا ہے، تصویر خلائق چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں اتنا بلند ہو جاؤں کہ دشمن بھی حسد کرنے کے جو قابل نہ رہے، تو بعد میں اس قدر انسان بلند ہو جاتا ہے کہ حاسد بھی کہتے ہیں یا چھوٹا بھی سے کیا حسد کرے، یہ ہوتا ہے۔ اس پہ پھر رافع کو آپ استعمال کریں۔ یہ نام جب جلال فرمائے گا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پازیٹیو وے میں آپ بلند ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا دشمن زیر ہوتے جا رہے ہیں۔
اور الحافظ میں نیگیٹو معنی میں کہ آپ ان کو پست کر رہے ہیں، ان کو پست کر رہے ہیں، کہ اس کو پست کر کے بھی تو بلندی ملتی ہے، تو وہ اس معنی میں آپ کو بلندی ملے گی. تو ہے دونوں ایک طرح کی چیز. وہ اس پر بات مجھے یاد آ گئی محمود غزنوی کی. محمود غزنوی بادشاہ وہ جو ہے وہ ایاز غلام سے بہت محبت کرتا تھا. تو وزیروں کو بڑا اعتراض ہوتا کہ یار اس ایاز غلام میں کون سا ایسا کمال ہے کہ جو آپ اس کو اتنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم وزیر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ غلام ہے، کالا غلام، تو اس پر اتنے دیوانے کیوں ہیں؟ تو ہارون رشید جو ہے ایک مرتبہ آیا، اس سے ایک چاک لایا، یہ لکھنے والا، اس سے بلیک بورڈ پہ 2 لکیریں لگائی، برابر 2 لکیریں لگائی اور چاک رکھ دیا. اس سے ایک وزیر کو بلایا، کہا کہ یہ 2 برابر لکیریں ہیں، اب اس میں سے ایک لکیر کو بڑا کر دو، ایک لکیر کو بڑا کر دو، ٹھیک ہے. اب ایک وزیر کو بلایا، کہا کہ آؤ بھائی ایک لکیر کو بڑا کر دو. تو اب وہ سوچنے لگا، اچھا. اس نے آگے بڑھ کے نیچے والے لکیر کو تھوڑا سا مٹا دیا، تو وہ لکیر بڑی ہو گئی. دوسرے وزیر سے کہا، کہتے جی بس صحیح ہے، یہی میتھڈ میرا ہے. تیسرا تو کہتے یہی میتھڈ میرا ہے. چوتھا کہ یہی میرا ہے. سب نے یہی کہا، ٹھیک ہے. اب سب وزیر 63 وزیر فارغ ہو گئے. ایاز غلام کو اب بھائی اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا تھا. اس نے چاک لے کے 2 برابر لکیریں دوبارہ کر دی گئیں، چاک لے کے اوپر والے لکیر کو لمبا کر دیا، لمبا کر دیا تو چھوٹی والی آٹومیٹکلی کم ہو گئی نا، وہ لمبی ہو گئی. تو محمود غزنوی نے کہا کہ بس یہ ہے، تمہارے دماغ میں نیگیٹیوٹی ہے، اس کے دماغ میں پازیٹیوٹی ہے. یہ پازیٹیو ذہن جو ہے نا، یہ اس کی کامیابی ہے. اس سے کسی ایک کو مائنس نہیں کیا، اس نے ایک کو لمبا کر دیا اور دوسری خود ہی چھوٹی ہو گئی. اور اسی طریقے سے تم نے کیا کیا، تمہارا نیگیٹو معنی میں تم نے ایک کو مٹا کے چھوٹا کر دیا، دوسری بڑی ہوئی، حالانکہ اوپر والی بڑی نہیں ہوئی، وہ جتنی تھی اتنی رہی، آپ اس کو چھوٹا کیا. تو گویا کہ الحافظ وہی بات ہو گئی. الحافظ کے ذریعے سے آپ جو مرتبہ چاہ رہے ہیں وہ دوسرے کو چھوٹا کر کے آپ بڑا چاہ رہے ہیں، اور الرافع کے اندر جو چاہ رہے ہیں آپ وہ لکیر کو اور بڑا کر دے اور اوپر چلے گا تو نیچے والا اور چھوٹا ہو گیا. تو گویا کہ اس وقت جو ہے وزیروں نے مانا کہ واقعی جس فہم سے پازیٹیو وے سے ایاز نے سوچا ہے ہمارے اندر یہ ہے. تو حقیقت تو بس اوقات جو ہے انسان خود رفعت بلندی پہ چلا جا رہا ہے تو سامنے والا دشمن خود آٹومیٹکلی وہ نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی ایک معنی. بہت اچھا، جزاک اللہ، بہت اچھی وضاحت فرما دیا. تو ناظرین یہ تھے انمول موتی. امید ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا معمول کا حصہ بنائیں اور اللہ کی ان عظمت ناموں سے اپنی زندگیوں کو منور کریں اور اپنی چیزوں کو حالات کو بہتر کریں.